وہ مقدس رات آ گئی کہ جس رات میں ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ایک خاص وقت تھا جس میں آپ تشریف لائے۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے آغاز میں درد ہوا تو میں نے دیکھا ایک مرغ کی طرح کا پرندہ ہے جس نے میرے سینے پہ اپنی چونچ ماری اور وہ سارا درد چلا گیا۔ فرماتی میں نے دراز قد کی خواتین کو دیکھا، جن میں ایک حضرت سیدہ آسیہ تھی، ایک حضرت سیدہ مریم تھی، اور ساتھ ان کے جنت کی حوریں تھیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے فرشتوں کو دیکھا اور دیکھا زمین سے آسمان تک بڑا قالین ہے جس کو بچھا دیا گیا ہے، اور پھر آپ فرماتی میرے آنکھوں سے پردے سارے ہٹا دیے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نازل ہوئے ہیں، ایک مشرق میں لگا دیا گیا، دوسرا مغرب میں لگا دیا گیا، اور تیسرا کعبۃ اللہ شریف کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب آپ پیدا ہوئے فرماتی آپ کو میری نظروں سے غائب کر دیا گیا، تو میں نے آواز سنی کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ سرکار معظم علیہ السلام کو کہاں لے گئے؟ کہا ان کو مشرق کی طرف لے گئے، اور پھر کہا انہیں مغرب کی طرف لے گئے، اور پھر آواز آئی کہ ان کو تمام نسل انسانی پر اور تمام زمینوں کی ان کو سیر کرواؤ، تمام آسمانوں کی، تمام سمندروں کی سیر کرواؤ، تاکہ اللہ کی ساری مخلوق جان جائے کہ یہ وہ ذات ہے جن کی شان ماہی ہونا ہے۔ اور ماہی کون ہے؟ فرمایا سرکار نے انا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، رب میں ماہی ہوں۔ رب ماہی وہ ہوتا ہے رب جس کے ذریعے کفر و شرک کو ختم کر دیتا ہے، جس کے ذریعے کفر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ غیب سے آواز آئی کہ تاکہ ساری کائنات جان جائے ان کی شان ماہی ہونا ہے، اور ماہی وہ ہوتا ہے رب جس کے ذریعے کفر مٹاتا ہے۔ آج بھی دیکھو اگر 15ویں صدی کے اندر بھی ایمان ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آج کوئی شیطانوں کا بڑے سے بڑا ہرکارا بھی اس امت کے کسی گناہگار سے گناہگار فرق کہے کہ لے ساری دنیا کی دولت لے لے اور ایک دفعہ بت کو سجدہ کر دے، اس امت کا گناہگار امتی بھی کہے گا سارے دنیا کی دولت تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ شان جو اللہ نے دی ہمیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کے میلاد کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے، اللہ کی ذات نے ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنایا ہے اس حیثیت سے کہ ہم اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم اللہ کے سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ مشکات شریف اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجادل فی طینتہ، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، بلکہ ختم نبوت کا تاج رب نے عطا کیا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ فرمایا میرے غلاموں میں بتاؤں میں کون ہوں؟ فدعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ اور آگے اگلا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا تعلق رسول پاک علیہ السلام کی ولادت والی رات کے ساتھ ہے، ورویا امی اللہ ترت ہینا ودعتنی وقد خرج لہا نور ادا الہا من قصور الشام، فرمایا میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ محترمہ کے پیکر اقدس سے نور خارج ہوا، فرمایا اس نور سے انہوں نے مکہ شریف میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب سب روشن ہو گئے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوا تھا، اور پھر آپ نے ایک مٹی کی مٹھی پکڑی اور پھر سجدہ کیا اور اپنے سر اقدس کو اٹھایا آسمان کی طرف۔ جس وقت یہ بات حضرت محمد بن یوسف شامی نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور فرماتے جب کہ رسول پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو سرکار معظم علیہ السلام نے سجدہ کیا، وخرج معہ نور، اور آپ سے نور خارج ہوا جس سے
مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب روشن ہو گیا. اور کہتے پھر رسول پاک علیہ السلام نے مٹی پکڑی, سر انور کو آسمان کی طرف بلند کیا. کہتے اب اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی عبودیت کا اظہار کیا وہ زبانی کیا, اور جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اظہار کیا وہ فعلی کیا, کہ انہوں نے تو صرف زبان سے کہا عبداللہ, اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سجدہ کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی رسالت کا جو اظہار ہے وہ خبر کے ساتھ ہے, کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا نبی ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی رسالت کا جو اظہار ہے وہ خبر کے ساتھ نہیں بلکہ انوار کے ساتھ ہے, کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تو ساری کائنات روشن ہوئی, بلکہ کافروں کا جو سب سے بڑا بت تھا ہبل وہ گر پڑا, اور اس کے منہ سے بھی یہ آواز آئی تردد بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. جب وہ گرا کفار نے اس کو اٹھا کے سیدھا کیا, وہ پھر گر گیا, انہوں نے پھر اس کو اٹھا کے سیدھا کیا. جب تیسری دفعہ ہوا انہوں نے کہا یہ تو کیوں گر رہا ہے, تو کہنے لگا تردد بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. آج اس ذات کا میلاد ہو گیا ہے کہ جن کے میلاد کی وجہ سے زمین کے مشرق و مغرب سارے روشن ہو گئے ہیں. وخرته الاوثان ورعادت قلوب ملوک الارض جمع من الرعب. آج تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیوں بار بار گر رہا ہوں, میں نہیں, ان کے میلاد کی وجہ سے پوری روئے زمین پر جتنے بت ہیں سارے اپنے منہ کے بل گر چکے ہیں. اب بادشاہوں کے دل ڈرے ہوئے ہیں, بادشاہوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں. یہ اظہار ہے اس بات کا کہ اس کل کائنات پر اگر بادشاہی چلنی ہے تو مدینے کے تاجدار کی چلنی ہے, اگر حکومت ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی حکومت ہے, اور جس ذات نے پوری کائنات سے کفر اور شرک کا خاتمہ کرنا ہے, بتوں کو پاش پاش کرنا ہے, وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. امام فرماتے ہیں کہ سرکار معظم علیہ السلام کی ذات کا جو اظہار ہے وہ انوار و تجلیات کے ساتھ ہوا. پھر فرماتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا, کہتے اس سجدے کے اندر بھی یہ اشارہ تھا کہ آپ کا امر اللہ کے قرب کے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا واسجد واقترب, اے حبیب سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جائیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات کو حالت سجدہ سے زیادہ پیاری اور کوئی حالت نہیں, اور سرکار اس حالت میں اس وقت ہی چلے گئے ہیں جب ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے, کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے آپ نے فوراً اللہ کو سجدہ کر دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ مقام عبدیت ہے, اور جو نبی علیہ السلام کا مقام ہے وہ مقام قرب ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کیا ہوا تھا, اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے, انگلیاں بند تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جیسے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایک یہ نشانی آپ کی ولادت کے وقت ہوئی کہ ایوان نے کسرا اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی, اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے, مینار 14 مینار. اور کہتے یہ اشارہ تھا کہ اتنی بڑی وسیع سلطنت جس کے زوال کے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, صرف اس کے بعد 14 بادشاہی ہوئے, اور 10 بادشاہ جو ہے 4 سالوں میں ہی مر گئے. اور دور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ مجوس ان کے آخری بادشاہ بھی مر گیا, اور پورے کسرا پر سرکار کے دین کا جھنڈا لہرا گیا. اور آتش ایران, مجوسی چونکہ ایران آگ کی پوجا کرتے تھے, وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے, تو جب سرکار کا میلاد ہوا وہ آگ بجھ گئی. بڑی کوشش کی انہوں نے جلانے کی لیکن نہیں جلی. جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تو سرکار کی ولادت سے پہلے شیاطین آسمانوں پہ چلے جاتے تھے, اور فرشتوں کی باتیں سن کے پھر نیچے آگے خشک تر جھوٹ وغیرہ ملا کر آگے کہانوں کو بتاتے تھے, اور وہ پھر آگے سارا دھندا چلاتے تھے. جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تو شیاطین کو کا آسمان پہ جانا اس پہ پابندی لگا دی گئی, اب فرشتوں کی کوئی بات سن نہیں سکتے. اور پھر جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے, آپ ختنہ ہوا تھا آپ کا, اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے.
اللہ اکبر. یہ شانیں ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی، اور یہ وہ معجزات و کمالات ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوئے ہیں. بلکہ مدارج النبوت میں یہ حدیث ہے کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضرت عبد المطلب رسول پاک علیہ السلام کے دادا جان اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو کعبہ سرکار معظم علیہ السلام کے گھر کی طرح جھک گیا اور آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین. کعبہ نے کہا بزرگی ہے میرے اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبہ نے کہا آج وہ ذات پیدا ہو گئی ہے جو مجھے بھی بتوں کی پلیتی سے اور مشرکین کی نحوست سے پاک فرما دے گی. اور جس وقت مکہ فتح ہوا، ہمارے آقا علیہ السلام نے وہ بت جس کو شیطان نیچے اپنی طاقت سے جکڑا ہوا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام اشارہ کرتے تھے اور اپنے منہ کے بل گر جاتا تھا. اس کا اعلان کعبۃ اللہ شریف نے اس رات کر دیا تھا جس رات ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا.